ان صحابہ کی شان بھی واضح کرنی تھی، اس جماعت کا مقام بھی واضح کرنا تھا، تاکہ یہ بھی معیار حق و صداقت بنے، کیونکہ نبی کے بعد نبی نے نہیں، صحابہ، علماء، اولیاء نے کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وقفاً اتارا کہ کبھی پوچھیں گے چاند کیا ہے تو پھر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ کہہ کے آیت اتاروں گا، کبھی پوچھیں گے حیض و نفاس کے مسائل کیا ہیں تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہہ کے ان پہ آیت اترائے گی، کبھی کافر نبی کے پاس آ کر، صحابہ کے پاس آ کر پوچھیں گے اور روح کس چیز کو کہتے ہو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہہ کے اللہ تعالیٰ آیات اتاریں گے۔ ہاں کبھی ان کو مخاطب کرنے کے لیے رب یا ایھا الذین آمنو ایک کم نفع مرتبہ پورے قرآن میں کہیں گے۔ ہاں کبھی یہ نکلیں گے نبوت کے ساتھ جہاد کے لیے تو رب اس گھر کو بھی بابرکت کرنے کے لیے اس کا ذکر فرماتے ہوئے یوں کہیں گے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، محبوبم یہ آپ کے گھر کے دروازے سے باہر تشریف لائے تھے۔ ہاں اگر یہ لوگ حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میں ان سے راضی، ان کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، پھر ان کا مقام بتائیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ان صحابہ اور اہل بیت پہ بری نظریں رکھتے ہوئے کہیں گے یہ تو کوئی مومن نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی غلط کار لوگ ہیں، تو رب انہیں کہے گا الا انہم ہم الصفہاء، یاد رکھو یہ مومن ہیں، تم بے ایمان ہو۔ ہاں اگر کوئی وقت آئے گا جب ان پر کوئی اٹیک آیا تو رب کریم جواب دیں گے اس ختم نبوت کی وجہ سے اگلے طبقے کی عظمت دینی تھی تو قرآن وقفے سے اترا کہ یہ وقفاً پوچھتے رہیں گے، قرآن وقفاً جواب دیتا۔